کی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتوں اور اس پر حکومتی رد عمل کی بازگشت ابھی تھمی نہ تھی کہ آج پی ٹی آئی نے یک طرفہ طور پر حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور اب اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے یہ ہمیں آنے والے دنوں میں ہی پتہ چل جائے گا۔ مگر مذاکرات، مطالبات، انکار اور الزامات کے اس شور میں ہم نے سوچا کہ ایک ایسی سیاسی شخصیت کا انٹرویو کیا جائے جو اس وقت جیل میں قید ہیں، اور ان تمام ایشوز سمیت دیگر اہم معاملات پر ان کی بھی رائے جاننی چاہیے۔ جیل انٹرویو سیریز کا ہمارا یہ دوسرا مسلسل انٹرویو ہے جو کہ آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، جبکہ اس سے قبل گزشتہ ماہ ہم نے پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کا پہلا خصوصی جیل انٹرویو بھی آپ کے سامنے گراؤنڈ زیرو کے پلیٹ فارم سے پیش کیا تھا۔ آج جس شخصیت کا ہم نے انتخاب کیا ہے ان کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے ہے۔ پنجاب کی سیاسی تاریخ میں یہ بڑا نام پیدا کر چکی ہیں اپنے لیے، اور وہ اس وقت 9 مئی کے کیسز میں گرفتار ہیں اور لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں قید ہیں۔ ہم آپ کے سامنے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا پہلا خصوصی جیل انٹرویو پیش کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ہم نے ان کی قانونی ٹیم کی معاونت سے ڈاکٹر یاسمین راشد کو اپنے بھیجے گئے 16 سوالات اور ڈاکٹر یاسمین کی طرف سے اپنی تحریر میں دیے گئے جوابات کی شکل میں تیار کیا ہے۔ تو آئیے آپ کے ساتھ ہم ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا انٹرویو شیئر کرتے ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا سوال گزشتہ ہفتے پشاور میں پی ٹی آئی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہونے والی ملاقات سے متعلق تھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا ان بیک ڈور رابطوں اور ملاقاتوں پر کیا رد عمل ہے اور کیا وہ اس پروسیس کو سپورٹ کرتی ہیں۔ اپنی تحریری جواب میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سویلین سیٹ اپ میں کردار اب بالکل واضح ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو اب کسی بھی اہم موضوع پر ہونے والی بات چیت سے باہر رکھنا بہت مشکل ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے مطابق خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی صورتحال خاصی خراب ہو چکی ہے اور پی ٹی آئی قیادت کی آرمی چیف سے ملاقات کوئی سرپرائز نہیں تھی، تاہم حتمی فیصلہ عمران خان کو ہی کرنا ہے۔ جب ہم نے ڈاکٹر یاسمین راشد سے دوسرا سوال یہ کیا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بیک ڈور رابطوں کے بعد عمران خان کوئی ڈیل کر لیں گے، تو ڈاکٹر یاسمین راشد کا موقف یہ تھا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہونے جا رہی۔ ہمارا تیسرا سوال اس تاثر سے متعلق تھا کہ کیا پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطوں اور ملاقاتوں سے جیل میں قید پی ٹی آئی قیادت اور ورکرز کے ذہنوں میں یہ سوال نہیں ابھرے گا کہ اگر ڈیل ہی کرنی تھی تو پھر اتنی سختیاں اور مشکلات برداشت کرنے کا کیا فائدہ۔ جواب میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا یہ موقف ہے کہ پاکستانی عوام اور جیل میں قید سیاسی قیادت دونوں ہی اسٹیبلشمنٹ کے کردار سے بخوبی واقف ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے مطابق سارے مذاکرات اور بات چیت کی اصل کامیابی کی چابی حکومت کے پاس ہے اور اصل نتیجہ بھی یہاں سے ہی نکلنا چاہیے۔ ہمارا چوتھا سوال ڈاکٹر یاسمین راشد سے پی ٹی آئی کے 9 مئی اور 26 نومبر واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کے مطالبے اور غیر یقینی کی صورتحال کا شکار مذاکرات کے حوالے سے تھا کہ آپ کو کیا نون لیگی قیادت پر اعتبار ہے۔ جواب میں ڈاکٹر یاسمین راشد نے یہ موقف اپنایا کہ حکومت کو جوڈیشل کمیشن بنانے کے مطالبے کو سپورٹ کرنا چاہیے اور سویلین بالادستی اور جمہوریت کو مضبوط کرنے کے اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم نے ڈاکٹر یاسمین راشد سے پانچواں سوال یہ پوچھا کہ کیا وہ 9 مئی واقعات کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کو ترجیح دیں گی یا پھر اس وقت چلنے والے عدالتی پروسیس کو، تو جواب میں ڈاکٹر یاسمین راشد نے یہ موقف اپنایا کہ 9 مئی کو ہونے والے خود ساختہ واقعات کو ایکسپوز کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل لازمی ہے، کیونکہ 9 مئی کیسز میں ڈاکٹر یاسمین سمیت دیگر قیادت کو ابھی تک عدالتوں سے ضمانتیں نہیں مل پائی ہیں۔ ہمارا اگلا سوال بھی 9 مئی مقدمات سے ہی متعلق تھا کہ کیا آپ کو اس وقت ایک صاف اور شفاف ٹرائل مل رہا ہے، تو اس پر ڈاکٹر یاسمین راشد نے واضح طور پر کہا کہ اس وقت عدالتی پروسیس میں کوئی شفافیت نہیں ہے، کیونکہ انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے ان کو 9 مئی کیسز میں ضمانت دی اور دوسری عدالت نے اسی نوعیت کے دائر کیسز میں ان کی ضمانت کو التوا میں رکھا ہوا ہے۔ ہمارا ڈاکٹر یاسمین راشد سے ساتواں سوال یہ تھا کہ 9 مئی مقدمات میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کیا ثبوت ہیں، تو ڈاکٹر یاسمین کا جواب یہ تھا کہ 9 مئی کیسز میں گرفتار ان کو اور دیگر پی ٹی آئی قیادت کو کچھ ثابت کرنے یا شواہد پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین کے بقول ثبوت دینا موجود فارم 47 کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے، اور اگر ان دونوں کے پاس ثبوت ہوتے تو اب تک ڈاکٹر یاسمین راشد اور دیگر قیادت کو کافی دیر پہلے ہی سزا ہو چکی ہوتی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے ایک بار پھر جوڈیشل کمیشن بنانے پر اصرار کیا۔ ہم نے 8واں سوال ڈاکٹر یاسمین راشد سے یہ کیا کہ پہلی بار ان کو کب یہ اندازہ ہوا کہ آپ اپنی گرفتاری کے بعد ایک لمبے عرصے تک جیل میں ہی رہیں گی، تو ان کا موقف یہ تھا کہ مجھے شروع میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھ سمیت گرفتار ہونے والی دیگر قیادت کو ایک طویل عرصے تک جیل میں رہنا پڑ سکتا ہے، تاہم مجھے یقین تھا کہ گزشتہ سال 8 فروری کے انتخابات کے بعد حالات بدل جائیں گے۔ ڈاکٹر یاسمین کے بقول 8 فروری 2024 کو ایک معجزہ ہوا کہ جب عوام نے ووٹ کے ذریعے اپنی رائے دی، مگر جب انتخابی نتائج تبدیل کیے گئے تو ڈاکٹر یاسمین کو یقین ہو گیا کہ اب ان کی رہائی نہیں ہونے جا رہی اور ان کو ایک طویل عرصہ جیل میں رہنا پڑ سکتا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین کے بقول ان کا یقین اس بات پر ہے
کہ وہ عوام کے حقوق کی جدوجہد کے لیے جیل میں ہیں، اور اس یقین نے ان کو جیل میں وقت گزارنے کا حوصلہ دیا کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ عوام بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ہمارا 9واں سوال ڈاکٹر یاسمین سے یہ تھا کہ عمران خان تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے پی ٹی آئی قیادت کو رہا کیا جائے اور پھر اس کے بعد وہ اپنی رہائی کا سوچیں گے، تو کیا ایسا ہی ہونا چاہیے؟ جواب میں ڈاکٹر یاسمین صاحبہ نے یہ فرمایا کہ عمران خان کو تو شروع دن سے ہی اصرار رہا ہے کہ پہلے پی ٹی آئی قیادت کو رہا کیا جائے، مگر ڈاکٹر یاسمین سمیت دیگر گرفتار قیادت یہ سمجھتی ہے کہ ان کی رہائی سے قبل عمران خان کو جیل سے باہر آ جانا چاہیے۔ ہم نے اپنا اگلا سوال ڈاکٹر یاسمین راشد سے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے پوچھا کہ کیا آپ کو بھی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو ملنے والی 14 سال قید بامشقت کی سزا کی توقع تھی، جس کے جواب میں انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ مجھے عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا دیے جانے ہی کی توقع تھی کیونکہ وہ کوئی ڈیل کرنے پر راضی نہیں تھے۔ ڈاکٹر یاسمین نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کیس کا جو فیصلہ تھا اس کو بار بار ملتوی کیے جانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ خفیہ ریاست عمران خان کو دباؤ کے ذریعے کسی ڈیل پر راضی کرنا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر یاسمین کے مطابق 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے نے عمران خان کا ڈیل نہ کرنے کا مائنڈ سیٹ واضح کر دیا ہے۔ عمران خان پر ڈیل کے دباؤ کے تناظر میں ہم نے اگلا سوال ڈاکٹر یاسمین راشد سے یہ پوچھا کہ کیا جیل میں حراست کے دوران ان پر عمران خان کے خلاف بیان دینے کے لیے دباؤ ڈالا گیا تھا، جس کے جواب میں ڈاکٹر یاسمین راشد نے بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ان پر ایسا کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا، مگر وہ یہ ضرور جانتی ہیں کہ دیگر لوگوں پر ڈاکٹر یاسمین کے خلاف بیان دینے کے لیے دباؤ ضرور ڈالا گیا ہے۔ ہمارا 12واں سوال ڈاکٹر یاسمین راشد سے یہ تھا کہ کیا پنجاب میں 8 فروری کے انتخابات کے بعد پی ٹی آئی عوام کو احتجاج کے لیے متحرک کرنے میں ناکام رہی، اور اگر رہی تو ایسا کیوں ہوا؟ جواب میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا یہ تھا کہ پنجاب میں ریاستی دباؤ کے باعث کسی بھی قسم کی احتجاجی حکمت عملی کا کامیاب ہونا بہت مشکل تھا، تاہم سخت ترین حالات میں پی ٹی آئی نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے، اور خاص طور پر 26 نومبر کو ہلاک ہونے والے پارٹی ورکرز خصوصی تعریف کے لائق ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین کے مطابق اس وقت پی ٹی آئی کے 5000 سے زائد ورکرز جیل میں ہیں، جبکہ تمام سینئر قیادت کو ایک پلان کے تحت زیر حراست رکھا گیا ہے، جبکہ گرفتاریوں، گھروں پر پڑنے والے چھاپوں اور چادر اور چار دیواریوں کے تقدس کی پامالی کی کوئی اور دوسری مثال ملنا بہت مشکل ہے۔ جب ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہم نے ان کو جیل میں درپیش مشکلات کے حوالے سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ جیل میں تو ویسے بھی انسان کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے، مگر جسم کے مقابلے میں انسانی ذہن اس دوران اصل طاقت فراہم کرتا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے بقول ان کی جیل میں طبیعت خراب ہونے پر انہیں ہسپتال لے جایا گیا اور ان کو جیل سٹاف سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ ہمارا ڈاکٹر یاسمین سے 14واں سوال یہ تھا کہ جیل میں وہ کون سے ایسے لمحات تھے کہ جب آپ نے خود کو بہت کمزور اور بے بس محسوس کیا، اور پھر اس کیفیت پر آپ نے کیسے قابو پایا؟ اس کے جواب میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے لکھا کہ الحمدللہ مجھے اللہ نے یہ وقت بغیر کسی مایوسی اور ڈپریشن کے گزارنے کی طاقت دی ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں۔ ڈاکٹر یاسمین کے بقول ان کی اصل طاقت ان کے خاندان کی سپورٹ ہے، جس میں خاص طور پر ان کے شوہر کی مستقل مزاجی شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد نے اپنے دوستوں اور پارٹی ورکرز کی سپورٹ کو بھی جیل میں اپنی طاقت قرار دیا۔ جب ہم نے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے یہ سوال کیا کہ جیل میں ان کا وقت کیسا گزرتا ہے اور حراست نے ان پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں، تو اس کا انہوں نے بہت ہی دلچسپ جواب دیا۔ ان کو جیل میں اپنے قیام کے دوران اپنی زندگی پر بھرپور طریقے سے غور کرنے کا موقع ملا، اور جیل میں گزرنے والے وقت نے ان کو مزید عاجز بنانے کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت کرنے کے جذبے کو بھی اور مضبوط کر دیا۔ ڈاکٹر یاسمین نے یہ انکشاف کیا کہ وہ جیل میں مریضوں کا خیال رکھتی ہیں، ان کے مسائل کو بھی غور سے سنتی ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین کے بقول جیل میں مریضوں کے ساتھ گزرنے والے وقت نے ان کے اس ارادے کو بھی مضبوط کیا ہے کہ کم مرات یافتہ طبقے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے یہ تجویز دی ہے کہ خواتین قیدیوں کی ذہنی بحالی کے لیے جیل سے باہر ایک ری ہیب سینٹر قائم کیا جانا چاہیے تاکہ جیل سے رہائی کے بعد وہ ایک مفید شہری بن سکیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے اپنے اس عزم کا بھی اظہار کیا ہے کہ اپنی رہائی کے بعد وہ ایک بہتر پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیں گی اور کام کریں گی۔ ہمارا آخری اور 16واں سوال ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے یہ تھا کہ جیل میں بیٹھ کر 8 فروری کو لاہور کے حلقہ NA 130 سے الیکشن لڑنے کا تجربہ ان کے لیے کیسا رہا، اور کیا آپ کو اپنی جیت کا یقین تھا یا نہیں؟ اور اس کے جواب میں یاسمین راشد صاحبہ کا کہنا یہ تھا کہ ان کے سسر ملک غلام نبی 1970 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر جیل سے الیکشن لڑ چکے ہیں، جس میں ان کو کامیابی بھی ملی تھی، اور ڈاکٹر یاسمین راشد بھی اسی تاریخ کو دہرانا چاہ رہی تھی۔
ڈاکٹر یاسمین راشد کے بقول ان کا فیصلہ بالکل درست تھا اور انہیں خوشی ہے کہ پاکستان کی عوام نے ان کو سچا ثابت کیا۔ یہ ڈاکٹر یاسمین کا وہ پہلا خصوصی جیل انٹرویو تھا ناظرین جو کہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، جس میں انہوں نے 9 مئی واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کے مطالبے کو سپورٹ کیا ہے اور ساتھ ہی یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کو صاف اور شفاف ٹرائل جیل میں نہیں مل رہا، جبکہ انہوں نے مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے حکومت پر زور دیا ہے اور اپنی رہائی سے قبل عمران خان کو جیل سے رہا کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔